بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، تمام ملتمسین دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ نام میرے پاس بھیجے گئے ہیں، ان کی خصوصی طور پر بیماروں کی شفا یابی کے لیے سب مل کر 3 بار ذرا اونچی آواز سے وعجل فرجهم کے ساتھ سروات بھیجیے محمد والے. عزیزان محترم، کل گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اہل البیت علیہم السلام ہمیں شعور کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، روح کے حوالے سے اس بلند مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری زبانوں سے نکلنے والی گفتگو یہ بتا سکے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہماری دعائیں ہماری فکر کی عکاسی کریں، ہمارا عمل ہماری سوچ کی عکاسی کرے. انسان جتنا چھوٹا ہوگا اس کا کام بھی اتنا ہی چھوٹا ہوگا، جتنا فکری طور پر انسان بڑا ہوگا اس کا کام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. بڑے اور چھوٹے کا تعلق بدن کے سائز سے نہیں ہے، وزن سے نہیں ہے، صحت سے نہیں ہے. ہمارے ایسے کئی دوستوں کو ہم نے دیکھا جو بدنی حوالے سے ہمارے نصف بھی نہیں تھے، لیکن ان کی روحیں اتنی بلند تھیں، سوچیں اتنی بلند تھیں کہ اس مقام تک آخر کار وہ پہنچ گئے. حسین ابن علی علیہ السلام کی بھی فکری بلندیوں کا اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو ان کے کلام کو دیکھ کر لگائیں کہ کلام بتاتا ہے صاحب کلام کتنا بڑا ہوگا. اگر آپ نے پہچاننا ہو نبی کون ہے تو ان کے کلام سے پہچانیں گے. اگر آپ نے پہچاننا ہو اللہ کون ہے تو اللہ کے کلام سے پہچانیں گے.
اگر آپ نے پہچاننا ہو علی ابن ابی طالب کون ہے تو آپ ان کے کلام کو پڑھیں گے تو پہچانیں گے. اسی طرح سے اگر آپ نے پہچاننا ہو حسین ابن علی کون ہے تو حسین ابن علی کے کلام کو سنیں گے پڑھیں گے تو پہچانیں گے کہ مولا حسین کون ہے. اب اگر خود کو پہچاننا ہو تو پھر ہم کہاں جائیں؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں ہماری آرزویں کیا ہیں. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ بیدار ہیں نا؟ ذرا توجہ دیں خود پر کہ میری آرزویں کیا ہیں، میری خواہشات کیا ہیں، میرے خواب کیا ہیں. جو میرے خواب ہیں وہی میں ہوں، جو میری آرزویں ہیں وہی میں ہوں، جو میرے عزائم ہیں وہی میں ہوں. کچھ لوگوں کے عزائم یہ ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے پیسے جمع کریں، چاہے رشوت سے ہو، کرپشن سے ہو، بے ایمانی سے ہو، کم تولنے سے ہو، دھوکہ دینے سے ہو، جھوٹ کرنے سے کہنے سے ہو، تاکہ پیسہ جمع کر سکیں اور دولت مند کہلائیں. تو اس کا مطلب ہے وہ شخص اتنا ہی وزن رکھتا ہے جتنا اس کی آرزو ہے، اس کا وزن اتنا ہی. کچھ لوگ کسی جن سے مخالف کی کشش کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ بھئی اس تک میری رسائی ہو جائے تو میری زندگی کی ہر نعمت مجھے مل گئی، آرزوؤں تک میں پہنچ گیا. تو اس کی حیثیت کتنی ہے؟ جنس کی اتنی سی خواہش، جس کا دورانیہ بھی شاید 10 منٹ ہو، 15 منٹ، بس یہی اس کی زندگی ہے. اس کے علاوہ وہ حیوان کا حیوان ہی ہے. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کی خواہشات، جن کے ارادے، جن کے عزائم اتنے بلند ہیں کہ ان عزائم کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص کتنا بلند ہے، کتنا عظیم ہے. اہل البیت علیہ السلام نے ہمیں ان دستورات دین کے ذریعے سے جس رستے پر گامزن کرنا چاہا وہ رستہ بلندیوں کا رستہ ہے، وہ عظمتوں کا رستہ ہے. روح کو بلند کرنا، فکر کو بلند کرنا، سوچوں کو بلند کرنا، اپنے خواہشات کو بڑے اور بلند خواہشات میں تبدیل کرنا، چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کی زنجیروں سے نکل کر ان بلند آرزوؤں تک پہنچنا. اب آپ دیکھیے جب آپ قرآن کریم میں اللہ کے ارادے دیکھتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے. اللہ یہ کہتا ہے قرآن کریم میں کہ وَنُرِيدُ، اللہ کہتا ہے ہمارا یہ ارادہ ہے. یہ جو اللہ کا ارادہ ہے بتاتا ہے کہ ارادہ کتنا بلند ہے. وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ ہے کیا؟ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان پر جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا، جن پر ظلم کیا گیا، جن کی تحقیر کی گئی، جن پر مظالم ایسے ڈھائے گئے کہ ان کو ان کے مقام سے نیچے گرانے کی کوشش ہوئی. ان مستضعف، کمزور، قرآن یہی کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ان مستضعف بنا دیے گئے لوگوں کو، افراد کو، شخصیات کو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ بڑا بنائیں. وَنُرِيدُ، ان پر احسان کریں. کیا احسان کریں؟ ان کو زمین کا باقاعدہ حاکم بنا دیں. زمین کا حاکم، ایک گاؤں کا نہیں، شہر کا نہیں، قصبے کا نہیں، ملک کا نہیں، بر اعظم کا نہیں، 7 بر اعظموں کا نہیں، بلکہ پورے اس عالم کا حاکم بنا دیں. عزم کتنا بڑا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جن کے بارے میں یہ عزم ہے ان کو بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے، اتنا ہی بڑا. اب اس رستے پر چلنے کے لیے ہم سے تقاضا کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو رستہ بتایا ہوا ہے اور جو طریقہ سمجھایا ہوا ہے اس طریقے کے مطابق چلو گے تو بڑے ہو جاؤ گے،
نہیں چلو گے تو چھوٹے رہو گے. ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق بڑا یا چھوٹا ہوتا ہے، اپنی سوچوں کے مطابق. لہذا ائمہ اطہار علیہ السلام جب ہمیں ہدایت کا رستہ بتاتے ہیں، دین کا رستہ بتاتے ہیں، ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، تو جہاں پر وہ کہتے ہیں ایسا کرو وہ ہمارے اونچائی کی طرف پرواز کا رستہ ہے، اور جہاں پر ہمیں کہتے ہیں ایسا نہ کرو وہ ہمارے پستیوں میں گرنے کا رستہ ہے. آپ میں سے کون ایسا ہے جس نے لڈو نہ کھیلا ہو؟ لڈو تو بچپنے میں شاید آپ سب نے کھیلا ہو، اب بھی ہو سکتا ہے بعض لوگ تفریح تباہ کے لیے کھیلتے ہوں. تو ایک سیڑھی ہے دوسرا سانپ، ایسا ہی ہے، ایک سیڑھی ہے دوسرا سانپ. دین سیڑھی ہے، بے دینی سانپ. دین کے رستے پر چلو گے تو یوں پرواز کر کے 0 سے 100 تک پہنچو گے. دین چھوڑو گے تو 99 سے 0 پہ آ جاؤ گے. اللہ نے اور اس کے رسول نے اور ائمہ اطہار نے جو رستہ بتایا ہے وہ عروج کا رستہ ہے، ترقی کا رستہ ہے، تکامل کا رستہ ہے. اس دنیا میں بھی تکامل، زندگی میں بھی تکامل، روح میں بھی تکامل، فکر میں بھی تکامل، اور اس عالم میں بھی تکامل. تکامل یعنی کمال کی طرف محو سفر ہونا اور اس کمال تک پہنچنا. یہ جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، جیسے جیسے انسان ان کا اسیر ہوتا چلا جاتا ہے پستیوں میں گرتا چلا جاتا ہے. سلوات بھیجیے محمد والوں. ایک دفعہ پھر ذرا سلوات بھیجیے محمد والوں. تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، اگر ہم میں سے کوئی بھی فرد اپنا ہاتھ دے اپنے اس مرشد، مولا اور ولی کے ہاتھ میں، کچھ دیر کے لیے اپنا ہاتھ اپنے ولی کے ہاتھ میں دے. ولی چاہے علی کو سمجھے یا علی کے 12ویں بیٹے کو سمجھے، ولی وہی ہے. ان کے ہاتھ میں جب آپ اپنا ہاتھ دیں گے تو آپ بلندیوں کی طرف جائیں گے یا پستیوں کی طرف؟ چونکہ وہ بلند ہے. جب وہ بلند ہے تو آپ اس مقام تک پہنچیں گے. ان سے ہاتھ چھڑائیں گے تو پستیوں کی طرف جائیں گے. مجھے نہیں معلوم یہ واقعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، جو ایت اللہ العظمہ سیستانی ہیں، ان کے والد بزرگوار یہ سید علی ہیں، وہ سید باقر تھے، وہ مجتہد تھے اور مشرق میں ہوتے تھے. ان کے حوالے سے کہیں لکھا تھا کہ جب وہ مشرق میں تھے، زندہ تھے، تو ان کو بڑا شوق تھا امام زمان سے ملنے کا، امام زمان سے ملاقات کا بڑا شوق. اس لیے امام زمان سے ملاقات کے لیے کئی ایک ریاستیں ہیں، کئی ایک اعمال ہیں جن کے انجام کے بعد انسان کو یہ توفیق ملتی ہے کہ اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکے. لہذا انہوں نے ان میں سے ایک عمل کرنا شروع کر دیا. وہ جو عمل ہے وہ 40 بلکہ شاید 48 شب چہارشنبہ بدھ کی راتیں مسلسل ایک عمل ہے. وہ عمل اگر انجام دے انسان تو اپنے وقت کے امام کا دیدار کر سکتا ہے. یہ اس میں موجود لکھا ہے ان کی سوانح عمری میں کہ انہوں نے یہ عمل شروع کیا، خود بھی پاکیزہ آدمی. تو 40 آخری ہفتہ تھا غالباً، یا اس سے 1-2 ہفتے پہلے، جب وہ اس عمل سے فارغ ہوئے تو وہ کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا کہ جہاں سے میں جس گھر میں تھا وہاں سے جیسے ہی میں نکلا، میں نے دیکھا زمین سے ایک نور ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے. زمین سے ایک نور ہے جو آسمان کی طرف صعود کر رہا ہے، جا رہا ہے. میں نے دیکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ یہ نور کوئی زمینی نور نہیں ہے، آسمانی نور ہے. اور یہ نور کسی عام فرد بشر کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا خاص نور ہے. کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا، جیسے ہی اندازہ ہوا میں اس نور کی طرف بھاگا. مشہد کا تذکرہ کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے شہر.
کہتے میں حضور کی طرف بھاگا، مختلف گلیوں سے ہوتے 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 ایک دروازے پر پہنچا تو میں نے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ نور اس گھر سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے چونکہ معلوم تھا کہ یہ الہی نور ہے اور مجھے یہ نور دکھایا گیا ہے، اس لیے میں بے دھڑک گھر میں داخل ہو گیا۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے سامنے دیکھا کہ جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر چادر ہے، نظر نہیں آ رہا اندر نیچے کون ہے، ساتھ میں امام زمان علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ تشریف فرما ہے۔ میں نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد میرے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا سید باقر، کیوں ہم سے ملنے کے لیے اتنی زحمتوں میں خود کو ڈالتے ہو؟ توجہ ہے، ہم سے ملنے کے لیے خود کو اتنی زحمتوں میں کیوں ڈالتے ہو کہ 40 اور 48 ہفتے ایک خاص ریاست سے گزارو؟ اگر تم یہ جو خاتون کی لاش ہے میرے سامنے، یہ جو پردے کے نیچے یہ خاتون ہے، اگر اس خاتون کی طرح سے اپنے رب کے احکام کی پابندی کرو تو تمہیں ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تمہارے پاس آیا کریں گے۔ سید باقر سیستانی، بیت اللہ عثمان سیستانی کے والد، وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ اپنا رسول اللہ، اس خاتون میں آخر وہ کون سی ایسی خاص خوبی ہے، وہ بتائیے۔ فرمایا وہ زمانہ جو ہے ان کے والد کا زمانہ رضا خان کا زمانہ تھا، یہ جو جس بادشاہ رضا شاہ کو ان کے امام خمینی نے نکالا اور انقلاب آیا، اس کے باپ کا زمانہ، اور بادشاہوں کا دین ہمیشہ اقتدار ہوتا ہے اور پیسہ۔ تو وہ رضا خان اس کا باپ گیا فرانس والوں نے اس کو کہا کہ بھئی تم اپنے ملک کے اندر وہی تبدیلی لے کر آؤ جو ہم یہاں پر سرمایہ دارانہ نظام کی تقویت کے بعد یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ خواتین کو گھروں سے نکالو۔ کیا کریں؟ خواتین کے پردے پر پابندی لگاؤ، پردہ نہ کریں اور باہر آئیں۔ وہ آیا واپس اپنے ملک، اور واپس آ کے اس نے باقاعدہ تحریک شروع کی، کشف حجاب اتارنے کی تحریک، یہ باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے۔ اور اس تحریک کے آغاز کے نتیجے میں جو بھی خاتون گھر سے بازار آتی تو یہ جو حکومتی کارندے تھے، پولیس والے اور باقی فورسز، وہ آ کر زبردستی چادر اتارتے تھے، کہتے تھے اپنا چہرہ دکھاؤ، اپنے بال دکھاؤ، یہ دقیانوسی خیالات گھر میں رکھ کر آؤ۔ پردے کی مخالفت۔ یہ آیا کہاں سے؟ فرانس سے۔ کون لے کر آیا؟ بادشاہ۔ اب جو لوگ دیندار تھے، جو لوگ با غیرت تھے، جو لوگ با حمیت تھے، جن کو اللہ کی نوامیز کا خیال تھا، ایسے لوگ ظاہر ہے پھر بہت محتاط ہوئے، اور خواتین بھی بڑی محتاط ہوئی۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ ذرا لاابالی قسم کے تھے وہ باہر آ جاتے تھے، خواتین بھی، اور جن کے اندر تھوڑا سا جذبہ تھا وہ بہت احتیاط کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی چادر کھینچی جائے اور اتار لی جائے۔ امام نے فرمایا کہ جس دن سے یہ تحریک شروع ہوئی 7 سال گزر چکے ہیں، 7 سال۔ ان 7 سالوں میں اس خاتون نے اپنے اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم اس لیے نہیں رکھا کہ کہیں اس کی چادر اور اس کا حجاب چھن نہ جائے اور اس پر اللہ ناراض نہ ہو۔ توجہ ہے، اگرچہ ہمارے ہاں شاید اس چیز کو زیادہ اہمیت ہم نہ دیں، جس طرح کا ہمارا ماحول اور معاشرہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی ناموس ہے، اللہ کی ناموس۔ اس لیے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو متدین بھی ہوتے ہیں اور پردے کے حوالے سے کوئی اہتمام بھی نہیں کرتے، لاوالی، یہ کوئی بات نہیں، نماز میں پردہ کرو، کبھی سوچتے نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے،
وہ اللہ جو میرے ظاہر سے بھی واقف ہے، میرے باطن سے بھی واقف ہے، میں جن چیزوں کو اپنے بارے میں نہیں جانتا وہ ان کو بھی جانتا ہے، وہی اللہ جب اپنے اس بندے کو یا اس کنیز کو اپنی بارگاہ میں نماز کی حالت میں شرف یابی کی اجازت دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ چاہے کمرہ خالی ہو، چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، چاہے آپ اکیلی ہو، اس وقت بھی اپنی ناموس کا اس طرح سے خیال رکھو کہ تمہارے بدن کا کوئی حصہ اور تمہارے بالوں کا کوئی ایک تار ان کی بھی وہ بھی نظر نہ آئے نماز میں۔ جو نماز میں ایک بال کے نظر آنے پر برہم ہونے والا خدا ہے، وہ بازار میں ننگے سر چلنے پر راضی ہوگا؟ راضی ہوگا نہیں۔ تو جو خدا کو ناراض کرے اس سے علی کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ جو نبی کریم کو ناراض کرے اس سے علی کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ فرمایا یہ خاتون، اس خاتون نے 7 سال اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم اس لیے نہیں رکھا کہ کہیں اس کا حجاب چھن نہ جائے۔ آج جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے مجھے پکارا، جیسے ہی پکارا میں اس کے سرانے آ گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ زندگی جس میں خدا اور رسول موجود ہو، وہی زندگی انسان کو ارتقا عطا کرتی ہے، فکر کو بھی اور عمل کو بھی۔ لہذا اپنے عمل کے ذریعے سے دکھاوا نہیں، دنیا والے کچھ بھی کریں، دکھاوا نہیں، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور رسول کی اولاد اور آل کی خوشنودی کے لیے جب میں کوئی قدم خالصانہ طور پر اٹھاتا ہوں اور اس قدم کے اٹھانے میں میری نیت ان کی اتباع ہوتی ہے تو پھر اس اتباع کے نتیجے میں وہ ہمارا ہاتھ تھامتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں راستہ بتایا، اس لیے اللہ تک پہنچنے، رسول اللہ تک پہنچنے، ائمہ اطہار تک پہنچنے کے جو راستے ہیں، ان راستوں میں جہاں جہاں عبادتیں ہیں، ان عبادات اور فرائض میں ایک راستہ دعا کا بھی ہے، دعا کا بھی، اور ایک راستہ ائمہ اطہار سے اپنا تعلق ہمیشہ جوڑتے رہنے کا بھی ہے۔ ان جوڑنے والے رستوں میں ایک راستہ زیارت کا بھی ہے، چاہے اس مقام پر جا کر جہاں پر بدن اطہر مدفون ہے، چاہے گھر بیچ کر، دونوں صورتوں میں زیارتیں۔ اور ان زیارتوں میں ایک زیارت وہ ہے جس کو ہم زیارت عاشوراء کہتے ہیں، کل جس کا تذکرہ ہوا، زیارت عاشوراء۔ زیارت عاشوراء کیا ہے؟ اس کی سند کے حوالے سے جب علماء بحث کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں یہ خود امام کا کلام نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے، حدیث قدسی ہے۔ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ زیارت عاشوراء اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم پر یہ زیارت اتاری اور نبی کریم سے پھر اہل البیت اور اہل البیت سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے قدیم الایام میں اسی زیارت کو، جب یہ نیٹ ورک نہیں تھا، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب کتابوں کی اس طرح کی فراوانی نہیں تھی، چاپ خانے نہیں تھے، تو اس زمانے میں یہ زیارت لوگوں کے سینہ بسینہ دوسروں تک منتقل ہوتی تھی، اس کے کلمات منتقل ہوتے تھے، لیکن ہر بندے کو نہیں، بلکہ صرف اور صرف ان کو جو محافظ اسرار آل محمد ہوں، محافظ اسرار آل محمد، کیونکہ اس زیارت میں ایک طرف تولہ ہے، دوسری طرف تبرہ ہے، اور تولہ اور تبرہ کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس کے مضامین انتہائی اعلیٰ ہیں، انتہائی اعلیٰ۔ اس لیے جب اس زیارت کی بات آتی ہے تو اس زیارت کے خواص آپ جا کر کہیں پر بھی تحقیق کر لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی خصوصیات میں سے اتنی زیادہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے۔ ہر دعا، ہر خواہش
اس طرح کی اس زیارت کے پڑھنے اور اس کے آداب کا خیال رکھ کر پڑھنے سے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. زیارت عاشورہ. اب اسی زیارت عاشورہ کو ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ جہاں جہاں میں نے دیکھا، میں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے بات کی، لوگوں نے مجھ سے پوچھا، جب میں نے ان کا مزاج دیکھا، ان کے خیالات دیکھے، تو پتہ چلا کہ زیارت عاشورہ کی صورت میں ان کے پاس ہیرا ہے، لیکن اس ہیرے سے جو کام لیتے ہیں وہ بادام اور اخروٹ توڑنے کا کام ہے. بھئی ہیرا قیمتی ہے، بادام اور اخروٹ توڑنے کے لیے پتھر کافی ہے. ہیرے سے یہ کام نہیں لیا جاتا، ہیرے سے ہیرے والا کام لیا جاتا ہے. زیارت عاشورہ انسان کو اس مادی حیوانی زندگی کے دلدل سے نکال کر ملکوت اعلیٰ تک پہنچانے کا کام کرتی ہے. زیارت عاشورہ فکر انسانی کے ارتقاء کا ذریعہ ہے، روح انسانی کے ارتقاء کا ذریعہ ہے. اس لیے جب آپ زیارت عاشورہ کو اس کے مقاصد اور اس میں موجود کلمات اور مفاہیم کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ زیارت تو کچھ اور کہتی ہے، ہم نے اس زیارت کو کہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. یہ زیارت، کل میں نے شاید آپ سے عرض کیا تھا کہ کم از کم 17 مقامات اور 17 مراتب کو یہ زیارت بیان کر رہی ہے، جس میں ہم اللہ سے تقاضا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدایا میں یہ زیارت اگر پڑھ رہا ہوں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں اور اس میں میرا مطالبہ یہ ہے. وہ کون سے مطالبات ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے یہ جو چونکہ آج کل عزاداری کا ایام ہے نا، اس لیے میں اسی ترتیب سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ زیارت عاشورہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، آپ نہیں مانگ رہے، اللہ نے یہ طریقہ سکھایا، رسول اللہ اور رسول اللہ کی اولاد نے یہ طریقہ سکھایا. یہ مانگو، باقی چیزیں مانگتے رہو لیکن یہ مانگو، جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے. سب سے پہلی چیز جو مانگنے کا حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا مجھے وہ طاقت دے جس کے نتیجے میں منتقم خون حسین بن کر معاشرے میں کھڑا ہو جاؤں. ذرا تصور کیجئے، منتقم خون حسین بننا، یعنی وہ درجہ انسان کا، وہ مقام جو مخصوص ہے امام زمان کے ساتھ. چونکہ امام زمان کے حوالے سے یہ روایات میں ہے کہ وہ منتقم خون حسین ہے. اور زیارت میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے یہ رزق عطا فرما. رزق کون سا رزق؟ منتقم خون حسین بننے کا رزق، بننے کی، یعنی خود یہ روزی ہے. بعض اوقات ہم جب عام زندگی میں رزق کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو کھانا ہمیں ملتا ہے وہ رزق ہے، پانی جو ہمیں ملتا ہے وہ رزق ہے. نہیں بھائی، زندگی میں توفیق جو بھی آپ کو ملے وہ رزق ہے. آپ کے ذہن میں ایک نیک خیال پیدا ہوگا، نیک ارادہ کہ میں یہ کام کروں، وہ اللہ نے آپ کو روزی عطا کی ہے، رزق عطا کیا ہے. آپ کے دل میں کسی یتیم کا ہاتھ تھامنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، یہ خواہش رزق ہے. آپ کے دل میں کوئی دعا پڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، توفیق کے بغیر تو نہیں ہوتی، اللہ کی اجازت کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا. یہ خیال کہاں سے آیا؟ اللہ کے ارادے کے کا نتیجہ ہے. تو وہ ارادہ خدا کیا ہے؟ آپ کو یہ روزی عطا کرنا کہ آپ کے دل میں اس چیز کی خواہش پیدا ہو کہ آپ یہ نیک کام کریں. وہ رزق ہے، وہ روزی ہے. صرف پیٹ پالنا روزی نہیں ہے، صرف وہ کھانا روزی نہیں ہے، صرف وہ پینا روزی نہیں ہے. ایک جو کلمہ انسان، خوبصورت کلمہ
پڑھتا ہے، کہتا ہے، جس سے سامنے والے کا دل خوش ہو، یہ بھی رزق ہے، یہ بھی روزی ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں، آپ جب یہاں سے نکلیں گے گھر کی طرف، رستے میں آپ کو 10 بندے ملیں گے، ان 10 بندوں سے آپ کیا بات کریں گے؟ آپ کو پتا ہے؟ ابھی آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا بات کریں گے؟ نہیں۔ آپ کو یہ پتا ہے کون بندے آپ کو ملیں گے؟ نہیں۔ کیسے ملیں گے؟ وہ آپ کے ارادے کے تابع تو نہیں ہے۔ جو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا ان لوگوں کے حوالے سے، کیا وہ آپ اپنے ارادے سے کریں گے یا پھر اوپر سے آئے گا؟ اوپر سے، آپ اپنے ارادے سے تو نہیں کرتے، چونکہ وہ آپ کے تابع نہیں آئے۔ تو یہ جو اس طرح کی نیکیاں ہیں، چونکہ روزی بھی اگر اللہ کی طرف سے ہے تو رزق ہے، شیطان کی طرف سے ہے تو وسوسہ ہے۔ لہذا جو نیک رستے پر چلنے کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا لقمہ ملتا ہے، فکری ہو، معنوی ہو، نگاہ کا ہو، آنکھوں کا ہو، زبان کا ہو، سونگنے کا ہو، کسی بھی حوالے سے، وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی روزی ہے، ملنے والی روزی۔ اس لیے اب دعا آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ زیارت عاشوراء میں پڑھتے ہیں ان یرزقنی طلب صالح مع الحسین، بارلہ مجھے مع امام منصور، بارلہ مجھے یہ توفیق عطا کر کہ میں، توفیق عطا کر کہ میں کیا کروں؟ تیرے حسین کے خون کا منتقم بن کر تیرے وقت کے امام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاؤں، کھڑا ہو جاؤں۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی دعا ہے، لیکن کون اس کو سمجھے گا؟ جس کو اللہ نے یہ شعور عطا کیا ہو۔ صلوات علیہ وسلم۔ بھئی آپ کا جو وال بلاگ ہے آج پھر دھوکہ دے رہا ہے، اب بھی وہیں پر کھڑا ہے جہاں پر میں ممبر پر بیٹھا تھا۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ ابھی دیکھیں یہ کتنی بڑی دعا ہے کہ انسان روزی طلب نہیں کر رہا، کھانا طلب نہیں کر رہا، پیسہ طلب نہیں کر رہا، روٹی طلب نہیں کر رہا، عمر طلب نہیں کر رہا، کوئی اور مادی چیز طلب نہیں کر رہا۔ طلب اگر کر رہا ہے زیارت عاشوراء میں حسین ابن علی کی نسبت سے، تو وہ کیا ہے؟ ان یرزقنی طلب صالح مع امام منصور، تیرے امام منصور کے ساتھ میں کھڑا ہو کر تیرے حسین کے خون کا انتقام لے سکوں۔ کتنی بڑی دعا، یہ ہے مقام انتقام، کہ انسان اس مقام تک پہنچ جائے۔ کہنا آسان ہے، روح کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ اب اگلا مقام اسی پر، کیونکہ ہر نقطے پر اگر ہم توجہ دینا شروع کرتے ہیں تو شاید سارا عشرہ اسی ایک نقطے ہی میں نکل جائے۔ میں وہ نکات جلدی جلدی کر کے آپ کے ذہنوں میں تک پہنچا دوں تاکہ بات آگے بڑھ سکے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اس کے بعد اگلا مقام ہم دعا کرتے ہیں اسی زیارت عاشوراء میں، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، مقام معیت علی و آل علی۔ مقام معیت، مقام معیت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم میں دیکھیں آپ، قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ، قرآن کریم کی آیت ہے والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت اور فولاد ہیں، رحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحیم، انتہائی کریم اور انتہائی نرم ہے۔ یہ مقام کس کا ہے؟ ان کا جو نبی کے ساتھ تھے۔ اس سے دیگر ہمارے مسلمان بھائی استفادہ کرتے ہیں کہ تمام صحابہ ایسے تھے، لیکن ظاہر ہے قرآن کی آیت نفی کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مقام معیت انہی اصحاب میں سے کچھ کو حاصل ہے، ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح جس طرح سے خود نبی کریم کے ارد گرد موجود
اصحاب میں سے کچھ کو حاصل ہے سب کو نہیں، اسی طرح سے ہم دعا کر رہے ہیں ان یجعلنی معکم فی الدنیا وفی الآخرہ یا فی الآخرہ۔ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس دنیا میں بھی علی اور آل علی کے ساتھ ہوں، اور اس دنیا میں بھی علی اور آل علی کے ساتھ ہوں۔ یہ مقام معیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے! اس مقام تک پہنچنے کے لیے قابلیت شرط ہے یا نہیں؟ بغیر قابلیت کے انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ علی کے ساتھ کھڑا ہو سکے؟ علی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے شعور بھی چاہیے، عقل بھی چاہیے، ادراک اور فہم بھی چاہیے، پاکیزہ دل بھی چاہیے، شکوک اور شبہات سے بالاتر ایسا وجود بھی چاہیے جو چاہے زمین ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے پہاڑ ادھر سے ادھر ہلے، علی اور ان کی اولاد کی ولایت پر کبھی دل میں ذرہ برابر شک پیدا نہ ہو، ذرہ برابر۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل، کیونکہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جس کو ہم مقام یقین کہتے ہیں بہت زیادہ ریاضت کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، یہ مقام معیت۔ اسی طرح سے آپ دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام۔ مقام وجاہت، وہ مقام جہاں پر میں اتنا پاکیزہ بن جاؤں۔ یہ مقام وجاہت کیا ہے؟ دعائے توسل آپ پڑھتے ہیں؟ دعائے توسل میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا وجیہا عند اللہ، یہی پڑھتے ہیں؟ اشفع لنا عند اللہ، اے وہ ہستی جو مقام وجاہت پر فائز آئے، جس کے چہرے کا اللہ کی بارگاہ میں اعتبار ہے، جس کی صورت، جس کے چہرے اور جس کی آبرو کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھنا اللہ کی طرف سے قابل قبول ہے اور وہ منظور کر لیتا ہے ان کی نگاہوں کو دیکھ کر ہی، اس لیے کہ وہ مقام وجاہت پر ہیں۔ یا وجیہا عند اللہ، اے وہ ہستیاں جو اللہ کی بارگاہ میں وجاہت کے اس مقام پر ہیں، آپ ہماری شفاعت کریں۔ اشفع لنا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں۔ زیارت عاشورہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ زیارت عاشورہ میں کہتے ہیں کہ میں نے حسین کا دامن پکڑا ہے، حسین کا دامن پکڑنے کے بعد میں نے اپنی زندگی کو پاکیزہ کر دیا ہے، اب میں اپنے اندر وہ استعداد اور وہ کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچوں جس کو مقام وجاہت کہتے ہیں۔ اور جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں ارد گرد کے دوسرے لوگوں کی شفاعت کرنے کا اختیار بھی اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ کیسے صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ انسان اس مقام وجاہت تک پہنچنے کے لیے کیا کرے کہ اللہ اس کو اس مقام پر قبول کر لے؟ آپ جب شہداء کو دیکھتے ہیں، شہداء کون ہیں؟ وہ جنہوں نے اپنی زندگی پاکیزہ گزاری اور جب ان کے سامنے حق اور باطل کا رستہ سامنے آیا تو انہوں نے حق کی خاطر باطل کے رستے کو ٹھکرایا اور اس کی قیمت کے طور پر اپنا سر پیش کر دیا۔ وہ شہداء۔ جب ایک انسان اس مقام تک پہنچ جائے کہ اپنی جان خوشی سے، ارادے سے، حادثاتی طور پر نہیں، خود یہ ایک بحث ہے، اس پر کبھی اگر خدا نے توفیق دی تو بحث ہوگی، گفتگو ہوگی، لیکن جو شخص شعور کے ساتھ، ارادے کے ساتھ
ایسا سفر کرتا ہے، ایسی راہ پر چلتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اور اس خطرے کو وہ خندہ پیشانی سے قبول کر کے جان ہتھیلی پر رکھ کر حق کے رستے کے دفاع کے لیے اس رستے سے ذرہ برابر ادھر اور ادھر ہلتا نہیں ہے، ہٹتا نہیں ہے، اور نتیجتاً اس کی جان لے لی جاتی ہے اور اس کا سر کٹتا ہے، اور اس کے بدن کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، تو اللہ کے رسول کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے بدن سے گرنے والے پہلے قطرے خون کا نتیجہ، پہلے قطرے خون کا، پہلے جو پہلا قطرہ نکلتا ہے، باقی ابھی باقی ہے، پہلا جو قطرہ گرتا ہے اس قطرے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اس کے تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد باقی پھر اس کے درجات ہیں۔ ان درجات کے نتیجے میں جب یہی شہید بہشت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور جب اس کو فرشتہ کہتا ہے کہ تم شہید ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہتا ہے میں اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ کہتا ہے میں اکیلے جنت میں نہیں جاؤں گا، تو پھر فرشتے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ ہماری مستند احادیث ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بارگاہ ہم کیا کریں؟ یہ شہید کا یہ کہنا ہے کہ میں جنت میں داخل تو ہو جاؤں لیکن اکیلے نہیں ہوں گا۔ اللہ کی طرف سے اجازت آتی ہے، میرے فرشتوں اس کو اجازت دو کہ یہ اپنے ساتھ 70,000 اپنے جاننے والوں کو، ماننے والوں کو، پیار کرنے والوں کو لے کر جنت میں داخل ہو۔ کتنے؟ 70,000 70,000 روایات ہیں، حدیث ہیں، ائمہ اطہار کی بات ہے۔ باقی تمام مراتب اور مقامات اپنی جگہ۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم نے فرمایا کہ فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ۔ ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی ہے، نماز سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو، روزے سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو، حج سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو، صدقات سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے کوئی نیکی ہو۔ جس طرح سے انسانوں میں فرق ہے درجات میں، جس طرح سے انبیاء میں فرق ہے درجات میں، جس طرح سے کتابوں میں فرق ہے درجات میں، اسی طرح سے عبادات میں بھی فرق ہے درجات میں۔ ایک عبادت کمتر ہے، دوسری عبادت اس سے برتر ہے، تیسری اس سے برتر ہے، چوتھی اس سے برتر ہے۔ ہر عبادت کے اوپر کوئی اور عبادت ہے، ہر نیکی کے اوپر کوئی اور نیکی ہے، لیکن جب انسان خالصانہ طور پر اپنی جان طبق اخلاص میں رکھ کر اپنے اس جان آفرین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو اس سے بڑھ کر اس عالم میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے جب شہید اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اسی عظیم نیکی کے عوض اس کو وہ مقام دیتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوتا ہے۔ جو شہید اپنے ساتھ 70,000 ان لوگوں کو لے کر داخل ہوتا ہے جن کو شفاعت کی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جن کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے خود بھی جنت میں جا سکتے تھے، نہیں، جو خود جنت میں جا سکتے تھے ان کو پھر شہید کی ضرورت کیا ہے؟ بات ان کی ہو رہی ہے جن کو جنت میں جانے کے لیے کسی شفیع کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ تو یہ شہید اس مقام کا ہے کہ وہ اپنے ساتھ 70,000 لوگوں کو لے کر جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس سے اگلی بات سنی، اس سے اگلی بات خود نبی کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل دل ربانی علماء کو، ربانی مجھ جیسے نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، ہم جیسے نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، کہیں کسی کو یہ شائبہ پیدا نہیں ہو کہ جس نے سر پہ امامہ رکھ دیا، جس نے بدن پہ کوئی ابا قبا پہن لی، وہ اس آیت کی مصداق ہے، حدیث کی مصداق ہے، نہیں، وہ جو علماء ربانی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو شہداء کا خون ہے، ان شہداء کے خون کے درجات کو بیان کرتے ہوئے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء،
وہ جو علماء ربانی ہیں ان کے قلم کی سیاہی اس شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے. یہ کیوں ہے بھائی؟ یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے کہ ان علماء ربانی کے قلم کی سیاہی جس سے وہ لکھتے ہیں وہ ان شہداء کے خون سے زیادہ قیمتی ہے؟ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی قلم کی سیاہی سے لکھی جانے والی آیات الہی اور احادیث نبوی اور ائمہ کو سن اور پڑھ کر ایک شخص ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچتا ہے کہ شہید کہلا سکے. اس مقام تک پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ مداد العلماء. جیسے امام خمینی کی ذات تھی، جیسے خود آیت اللہ سیستانی ہے، جیسے بڑے بڑے ہمارے اکابر خالص ترین پاکیزہ ترین اولیاء اللہ غیر معصوم، لیکن ان احادیث کی روشنی میں ان کے قلم کی سیاہی شہید پرور ہے. شہید پرور. جب ایک شہید 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کر سکتا ہے تو پھر ایسے علماء کتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے؟ احادیث کے احادیث. اس مقام تک پہنچنے کے لیے انسان کی زندگی کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اور زندگی کی پاکیزگی کے نتیجے میں فکر بھی وہاں پہنچتی ہے اور انسان کا عمل بھی اس مقام تک پہنچتا ہے. اور جب عمل اور فکر یکسانیت کے ساتھ ہم سفر ہو کر اس مقام تک پہنچ جائے تو پھر انسان اس مقام پر پہنچ کر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ خدایا مجھے یہ توفیق عطا کر کہ تیری حجت کی معیت میں کندھے سے کندھا لگا کر کھڑا ہو سکوں. آسان تو نہیں ہے، آسان تو نہیں ہے. ضرورت بچے اونچی آواز سے بر محمد و آل محمد. ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخرہ، کہ میں ان کے ساتھ یعنی آپ لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اکٹھا ہو جاؤں. یہ جو آپ شفاعت کی بحث پڑھتے ہیں قرآن میں، حدیث میں اور کلامی کتابوں میں، شفاعت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ شفاعت کا مطلب ہے، جب علماء لغت سے آپ پوچھتے ہیں کہ شفاعت کا کیا مطلب ہے تو شفیع کہتے ہیں دو ایسی چیزوں کو جو آپس میں جڑی ہوئی ہوں. یہ دو چیزیں آپس میں شفیع ہیں. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ ضم الشیء بمثلہ، ایک چیز کو اس کے مماثل، اس کے شبیہ ایک دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا شفاعت ہے. یہ آپ جب امام حسین علیہ السلام کے قبر اطہر کی شبیہ بناتے ہیں تو اس کو شبیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ شکل اور شمائل کے لحاظ سے اس سے مشابہت ہے. یہی وجہ ہے جو آپ کے ہاتھوں کا تراشا ہوا ایک ذریعہ ہے اس کو اس کی شباہت کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں شبیہ ہے حرم یا شبیہ ہے قبر مطہر. تو اللہ کہتا ہے کہ اس انسان کو بھی اپنی عملی زندگی کے نتیجے میں اس اپنے امام کے شبیہ ہونا چاہیے تاکہ شفاعت انجام پائے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کا رخ مغرب کی طرف ہو، امام مشرق میں ہو اور کہا جائے نہیں میں تو امام کے ساتھ ہوں. نہیں، جدھر امام کا رخ ہے ادھر مأموم کا رخ. وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. جب انسان اپنے رب کے لیے میدان میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی فکر بھی رب کی ہوتی ہے، سوچ بھی رب کی ہوتی ہے، چہرہ بھی رب کی طرف ہوتا ہے، قدم بھی رب کی طرف اٹھتا ہے. اٹھتا ہے تو رب کے لیے اٹھتا ہے، رکتا ہے تو رب کے لیے رکتا ہے. اس کا ہر عمل اس کو رب کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے اور رب تک پہنچانے کے اس رستے کا نام حسین ابن علی ہے. صلوات محمد و آل محمد.
یہ یاد رکھیے کہ اس رستے پر چلنے کے لیے بہت ساری شرط کے ساتھ انسان کو زنجیروں سے آزاد بھی ہونا چاہیے. زنجیریں ہوں تو انسان آزاد بھی ہوتا ہے. زنجیر کبھی بیوی کی زنجیر ہوتی ہے, کبھی بچوں کی زنجیر ہوتی ہے, کبھی پیسوں کی زنجیر ہوتی ہے, کبھی جائیداد کی زنجیر ہوتی ہے, کبھی پلاٹس کی زنجیر ہوتی ہے, کبھی شہرت کی زنجیر ہوتی ہے, کبھی لوگوں کے درمیان محبوبیت کی زنجیر ہوتی ہے, اور کبھی یہ ساری زنجیریں نشہ ہیں, نشہ. اور یہ نشہ بعض اوقات علم کا بھی ہوتا ہے. یعنی اس لیے ہر عالم سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. علم کا نشہ ان تمام نشوں سے زیادہ سنگین اور زیادہ بھاری ہے, زیادہ بھاری. امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں عرض کر رہا ہوں آپ سے, اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہہ رہا, کہ یہ جو نشے ہیں, چرس بھی نشہ ہے, افیون بھی نشہ ہے, شہرت بھی نشہ ہے, طاقت بھی نشہ ہے. طاقت کے نشے کے مظاہر تو آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح سے شہرت بھی نشہ ہے. شہرت کے نشے کے اثرات بھی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, سوشل میڈیا میں دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بعض لوگ اپنے آپ کو ننگا کر کے شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نشے کی وجہ سے. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی وہ اپنے ساتھ کر کے آ رہے ہیں, نشہ. اسی طرح کا ایک نشہ علم کا بھی ہوتا ہے. بعض لوگ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد اس نشے میں اتنے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ وہی علم جو اس کی روشنی کا باعث بننا چاہیے تھا, ہدایت کا باعث بننا چاہیے تھا, وہی اس کو گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. وہی علم. صرف یہ علم کی بات نہیں ہے, قرآن بھی ایسا ہی ہے. بَنُنَزِّلُ مَا هُوَ, قرآن کریم کی آیات پر آپ غور کریں. میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی آیات پر بھی ذرا غور کر لیا کریں. مَا هُوَ شِفَاءٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفاء صدور, قلوب کے شفاء کے لیے اتارا ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, لیکن جب انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے تو یہی قرآن اس کی گمراہی میں اضافہ کرتا ہے. تو یہی قرآن ہے, ادھر ہدایت کا سبب ہے اور ادھر گمراہی میں اضافے کا. اسی طرح سے علم ہے, اسی طرح سے یہی عزاداری آپ لیں, نماز آپ لیں, روزہ آپ لیں, حتیٰ نماز شب آپ لیں. بعض اوقات نماز شب انسان کو جہنم لے کر جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی نماز شب کے نتیجے میں اپنے آپ کو آپ دوسروں سے برتر سمجھنے لگتے ہیں کہ بھئی میں تو نماز شب پڑھنے والا آدمی ہوں, میں تو ان سے بہتر ہوں, وہ تو اپنی واجب نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتا ہے, میں تو آدھی رات کو اٹھ کر نیازیں اللہ کی بارگاہ میں جبیر نیاز پیش کرتا ہوں, روتا ہوں, دھوتا ہوں اور سجدے کرتا ہوں, رکوع کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں. مجھ جیسا کہاں. جہاں یہ خیال پیدا ہوا آپ کو جو 100 تھا 100 سے گرے اور 0 میں پہنچ گئے, کیونکہ جبکہ یہ عبادت تھی, لیکن یہی عبادت اس کو گرانے کا سبب بنی. اس لیے تمام امور جو اس دنیا میں ہے وہ جہاں انسان کے عروج کا سبب ہے, وہیں پر ہلکی سی گمراہی وہی چیز انسان کو نیچے کی طرف لے کر جاتی ہے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. نبی کریم کی ایک دعا ہے, اس پر جتنا بھی غور کیا جائے تو انسان کا دل زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے. نبی کریم رات کا وقت تھا, آدھی رات, اپنی ایک زوجہ کے گھر میں تھے. آدھی رات کو بستر سے اٹھے, زوجہ کی بھی آنکھ کھل گئی, دیکھا نبی کریم جا رہے ہیں, ان کے دل میں شک پیدا ہوا, پتہ نہیں کسی اور زوجہ کی طرف جا رہے ہیں. پیچھے پیچھے چل پڑی. نبی کریم نکلے اپنے اس حجرے سے, سیدھا گئے بقیع کے قبرستان میں. آدھی رات کا وقت, قبرستان کا رخ, آج کی طرح روشنیاں تو نہیں تھیں, گم اندھیرا. قبور کے درمیان جا کر تشریف فرما ہوئے, قبلے کی طرف رخ کیا, پیشانی زمین پر رکھی,
اور اس کے بعد ایک دعا پڑھی، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، خدایا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کی مرضی پر نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ حضرت یوسف کی قرآن کریم میں زلیخا کے حوالے سے جو دعا ہے، جو آیت قرآن کریم کا حصہ ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، کیونکہ یہ نفس چیز ہی ایسی ہے کہ اس کو بس موقع ملنا چاہیے انسان کو گرانے کے لیے، جیسے ہی موقع ملا انسان گر گیا۔ اس لیے کوئی بھی شخص مستثنا نہیں ہے، معصومین ہیں، مستثنا ہیں، لیکن ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کوئی شخص اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے، ہمیشہ متمسک رہے، ہمیشہ دامن تھامے رکھے۔ لہذا اس بارگاہ میں، حسین ابن علی کی بارگاہ میں اور ائمہ اہل البیت کی بارگاہ میں، جب تک ہر لمحے ان کے دامن سے متوسل نہ رہا جائے، گرنے کے چانسز موجود ہیں۔ وہاں پر اگرچہ ان کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن ہم اس رحمت میں داخل ہونے کی استعداد کھو دیتے ہیں، ہم کھو دیتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ذرا خود کربلا کے اس پورے سفر میں آپ دیکھیے، آپ کو حیرت ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے اور کوفہ پہنچتے پہنچتے یا کربلا پہنچتے پہنچتے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ بڑا عجیب ہے، بڑا ہی عجیب۔ یہاں پر ہر انسان اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھ کر تولنا شروع کر دے۔ امام حسین علیہ السلام سفر میں ایک جگہ پہنچے تو دیکھا ایک بہت بڑا باغ ہے اور اندر مختلف قسم کے درخت ہیں، مختلف قسم کے میوہ پھل لگے ہوئے ہیں اور کھیت کے کھیت ہیں، بڑا زرخیز اور بہت زبردست۔ رک گئے، اپنے قافلے کو روکا، پوچھا یہ کون ہے اس کا مالک؟ جواب ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فلان صحابی ہے۔ صحابی رسول گھوڑے سے اترے، اپنے اصحاب کے ساتھ داخل ہوئے باغ میں۔ جب داخل ہوئے، صحابی کو اس کے غلاموں نے، نوکروں نے اطلاع کر دی کہ حسین ابن علی تشریف لائے ہیں۔ وہ اسی طرح سے بھاگ کے آئے، صحابی رسول ہیں، بھاگ کے آئے حسین ابن علی کی بارگاہ، قدموں میں گرے، یا اپنا رسول اللہ مجھے طلب کیا ہوتا، آپ تشریف لے۔ فرمایا کہ ہاں میں سفر عراق پر تھا، یہاں سے گزر رہا تھا تو پتہ چلا آپ ہیں، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ بہت خوشی ہوئی، بڑی مہمانی کی اور بڑا احترام کیا، بڑا تقدس کا اظہار کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم کربلا کی طرف، عراق کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو، یہ سب کچھ چھوڑو، میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے جواباً کہا کہ یہ رسول اللہ ہے، میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ بڑے لمبے عرصے کی محنت کے بعد یہ سارا میں نے سجایا ہے، اتنا بڑا باغ، اتنی بڑی جائیداد، اتنی بڑی جاگیر، اتنے درخت، اتنے پھل، اتنی فصلیں، اگر میں آپ کے ساتھ چلوں یہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ کون کام کرتے ہیں؟ وہ کیا؟ وہ یہ کہ میں اپنی تلوار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اپنا گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ ہماری طرف سے جو حصہ ہے وہ ڈل جائے۔ عام طور پر لوگ کرتے ہیں، ہمارا حصہ یہ ہے کہ ڈل جائے۔ امام نے جواب فرمایا کہ دیکھو نہ مجھے تمہاری تلوار کی ضرورت ہے، نہ مجھے تمہارے گھوڑے کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، حسین بے نیاز ہے۔ یہ ضرورت تمہاری تھی کہ میں تمہیں اس گند اور دلدل سے باہر نکالوں، اس لیے میں نے تمہاری خاطر تمہیں دعوت دی تھی۔ اگر تم خود اس سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں تو تمہاری مرضی۔ چپ، امام پلٹے، جیسے ہی باہر جانے لگے پیچھے سے آواز دی، اپنا رسول اللہ، آپ رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ میں یہاں پر ایک مشکل ہے،
وہ کیا؟ یہاں پر جتنے بھی کنویں میں نے کھودے ہیں اس میں سے جتنا پانی نکلتا ہے وہ کھارا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا کھارا پانی میٹھا ہو جائے گا؟ امام نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے، مجھے لے کے چلو کنویں تک لے کر گئے۔ امام نے ڈول میں پانی نکالا، اپنا لعاب دہن اس پانی میں ڈالا، پانی ڈول کا انڈیل دیا، فرمایا جاؤ تمہارے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، اور خود امام نکل آئے باہر۔ عزیزان من، ہمیں اپنے آپ کو اس کسوٹی اور اس ترازو پر رکھ کر تولنے کی ضرورت ہے کہ ہم امام حسین سے اپنے کنویں کا پانی میٹھا کرانا چاہتے ہیں یا حسین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا چاہتے ہیں۔ سوچیے اس پر، سوچیے۔ کندھے سے کندھا ملانے کے لیے ہر چیز دینی پڑتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے کنویں کا پانی میٹھا ہو تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کنویں کا پانی نہیں، میری روزی، میری نوکری، میری اولاد، میرے لیے گھر، میرے لیے فلان، یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن ان کے نتیجے میں حسین نہیں ملتے۔ حسین اگر مل جائیں تو پھر ان چیزوں کی قیمت نہیں رہتی، قیمت باقی نہیں رہتی۔ اس لیے حسین باہر آئے، لیکن وہ صاحب باہر حسین کے ساتھ نہ آ سکے۔ لیکن اسی کے مقابلے میں ایک اور واقعہ ہے، وہ بڑا عجیب ہے، اس کے بالکل برعکس۔ غالباً سلبیہ کے مقام پر، چونکہ روایات مختلف ہیں، حسین بن علی کا قافلہ آگے بڑھا، ایک جگہ شام ہونے کو تھا تو رک گیا، آپ نے پڑاؤ ڈالا، دیکھا دور ایک خیمہ نظر آ رہا ہے، ایک خیمہ۔ اس خیمے تک تقریباً کوئی کلومیٹر کا یا اتنا ہی کوئی فاصلہ۔ آپ گھوڑے سے اترے، سواریاں وہاں پر اتریں، وہاں پر خیمے لگ گئے، اور اس کے بعد اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لیا، چل پڑے اس خیمے کی طرف۔ وہاں پر پہنچے، دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے، اپنی بہو کے ساتھ ہے، سلام کیا، اس نے جواب کہا تم کون ہو؟ کہا ہم مسیحی ہیں، عیسائی۔ کہا یہاں پر؟ کہا ہم یہاں سے گزر رہے تھے، ہم نے سفر پہ جانا تھا۔ صرف تم دو خواتین؟ کہا نہیں، ہمارے ساتھ بھیڑ بکریاں بھی ہیں، ہمارا جو بیٹا ہے، اس میری بہو کا شوہر، میرا بیٹا، وہ گیا ہوا ہے تاکہ ان اپنے حیوانات کو پانی پلا سکے، تو کچھ دیر میں آتا ہوگا۔ کہا تو یہاں پر؟ کہا یہاں پر ایک کنواں تھا، لیکن اس میں پانی جو ہے وہ کھارا ہے، میٹھا نہیں ہے، اس لیے وہ میٹھے پانی کی تلاش میں گیا ہو۔ فرمایا تم نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں۔ کہا میں محمد رسول اللہ کا نواسا حسین ابن علی ہوں۔ کہا اچھا آپ حسین ابن علی ہیں؟ فرمایا کہا جب تمہارا بیٹا واپس آ جائے تو اس سے کہنا کہ میرا خیمہ سامنے ہے، میرے پاس آ جائے۔ کہا اچھا۔ فرمایا کوئی تمہاری خواہش بھی ہے؟ کہا یہ کنویں کا پانی اگر میٹھا ہو جائے تو چلنے والوں اور گزرنے والوں کی مدد ہو جائے۔ آپ نے جا کر وہاں پر وہی عمل کیا، پانی میٹھا ہو گیا، واپس چلے گئے، اپنے خیمے میں پہنچے۔ کچھ دیر گزری، رات ہوئی، ان کا بیٹا گھر آیا، یعنی اسی خیمے میں، دیکھا والدہ اور بیوی جو ہے بتا رہی ہیں کہ اس طرح سے انتہائی نورانی شخصیت۔ جب ان کو ہم نے دیکھا تو لگا جیسے حضرت مسیح تشریف لائے ہیں۔ یہ تاریخ کے الفاظ ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لگا جیسے حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائے ہیں، ان کے آنے سے ہمارے گھر کی فضا بدل گئی، نورانی ہو گئی۔ تو بیٹے نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا انہوں نے ہمارا پانی بھی میٹھا کر دیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا واپس آ جائے تو اس سے کہنا ذرا خیمے میں آ کر مجھ سے مل لے۔ کہا ماں میں جا رہا ہوں۔ جب کہا میں جا رہا ہوں تو والدہ نے کہا بیٹا مجھے بھی لے کر جاؤ۔ بیوی نے کہا نہیں مجھے بھی لے کر جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس جوان کی شادی 23 یا 24 ذی الحج میں ہوئی تھی، عاشور سے ٹوٹل 17 دن پہلے، اور یہ اپنی دلہن اور والدہ کو لے کر نکلا ہوا تھا۔ اس مقام پر یہ ٹکراؤ اور یہ ملاقات ہوئی، اور رات میں یہ جوان اپنی والدہ
اور اپنی زوجہ کو لے کر حسین ابن علی کے خیمے میں آئے. جیسے ہی حسین ابن علی کے چہرے پر نگاہ پڑی سجدے میں گر گئے, قلبوں میں گر گئے. مولا جب آپ نے یہ لطف فرمایا ہے کہ ہمارے خیمے میں آ جائیں تو اب ہمیں یہ اجازت دیں کہ ہم آپ کے ساتھ اس سفر میں ساتھ دیں اور شریک ہو جائیں. کہا اچھا تو مسیحی ہو, کہا میں آج کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. نام کیا ہے؟ وہب, وہب ابن وہب. لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی اور حجت نے وہاں پر نام دیا عبداللہ کا, عبداللہ ابن وہب کعبی. اب یہ جوان ساتھ میں قافلے کے ہے اور کربلا پہنچتا ہے کتنے دنوں میں؟ زیادہ سے زیادہ 4 دن, زیادہ سے زیادہ. ان 4 دنوں کی مصاحبت, ایک طرف ایک انسان ساری زندگی نبی اور اصحاب نبی کے ساتھ گزارتا ہے, ایک انسان 4 دن گزارتا ہے, 4 دن نبی کی اولاد اور نبی کے بیٹوں کے ساتھ گزارے. اور ان 4 دنوں میں صبح عاشور کا وقت آیا, اور جب صبح عاشور دفتر شہادت کھلنے لگے تو ایک دفعہ یہ جوان آتا ہے حسین ابن علی کی بارگاہ میں, مولا مجھے اجازت دیں میں فاطمہ کے لال پر اپنی جان قربان کر دوں, فاطمہ کے لال پر میں اپنی جان قربان کر دوں. جب امام اس کا یہ جذبہ دیکھتے ہیں تو اس کی ماں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں. ماں کہتی ہے مولا اس کو اجازت دیں یہ آپ پر اپنی جان دے, لیکن ایک شرط ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس کی شہادت کے بعد ہمیں اپنے قافلے میں اپنے تکفل میں رکھیں, اگر سب شہید ہو گئے تو ہم بھی آپ ہی کی فیملی کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو. ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا اور پاکیزہ جذبہ ہے. اب یہ جوان جاتا ہے, اس کے جسم پر چرواہوں والا لباس ہے, آگے جاتا ہے, لڑتا ہے اور بے جگری سے لڑتا ہے. جب جام شہادت نوش کرنے کا وقت آتا ہے, لشکر اشقیاء اس کو پکڑتے ہیں, عمر ابن سعد کی طرف لے کر جاتے ہیں. وہ اس سے تعارف پوچھتا ہے, پوچھنے کے بعد اس کا سر کاٹتے ہیں. کاٹنے کے بعد اپنے سپاہی سے کہتا ہے یہ لے جا کے اس کی ماں کو دو, اس کی ماں کو دو. وہ آتا ہے خیمہ حسینی کے قریب اور اس کی ماں کی طرف یوں پھینک دیتا ہے کہ ماں اپنے جوان بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی ہے, جا کر اٹھاتی ہے, اٹھا کر ایک بوسہ دینے کے بعد کہتی ہے ہم نے جو سر حسین پر وارا ہے وہ واپس نہیں لیتے, واپس انہی کی طرف پھینک دیتی ہے, انہی کی طرف پھینک دیتی ہے. جیسے ہی یہ سر ادھر گرتا ہے وہ ادھر حملہ آور ہوتے ہیں. اس کیفیت میں یہ ماں عمود خیمہ کو اکھاڑتی ہے اور جس نے حسین ابن علی کے اس عاشق پر وار کیا تھا جا کر اس کے سر پر وار کرتی ہے اور اس کو فنار کر دیتی ہے. اور جب اس کو فنار کرتی ہے تو ادھر سے لشکر یزید کے سپاہی آتے ہیں اور اس خاتون پر حملہ کر کے اس کو تلوار سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کربلا کی پہلی شہیدہ خاتون ہے, پہلی شہیدہ خاتون. لیکن کبھی سوچا ہے کہ کتنے دنوں میں اس کو یہ مقام ملا؟ کتنے دن؟ ٹوٹل 4. جس حسین کی مصاحبت میں ایک انسان 4 دنوں میں اس مقام تک پہنچ جائے, اس حسین کا دامن تھامنے والے کہاں تک پہنچیں گے؟ ساری عمر جو اس پر روتے رہے ہوں. یہ اپنے اشکوں کو بے فائدہ نہ سمجھیں. یہ جو آپ کی آنکھوں سے ایک اشک کا قطرہ نکلتا ہے, میں روایت بتا رہا ہوں کہ شیخ عباس قمی نے یہ بیان کیا ہے, بعض دیگر بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا ہے کہ حسین ابن علی پر گرنے والا ایک قطرے اشک انسان کی زندگی کے تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. تمام گناہوں. آیت اللہ بہجت کہا کرتے تھے کہ حسین پر اشک بہاؤ تمہارے گناہ دھل جائیں گے, حسین سے عشق کرو تمہارے گناہ دھل جائیں گے.
حسین کی بارگاہ میں کسی طرح سے پہنچ جاؤ تمہارے گناہ دھل جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کو حسین سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ اور جب حسین کا کٹا ہوا سر اللہ کی بارگاہ میں واسطے فیض بنتا ہے اور آپ دعا کرتے ہیں خدایا تجھے حسین کے کٹے ہوئے سر کا واسطہ، جب آپ دعا کرتے ہیں خدایا تجھے حسین کے اس سینے کا واسطہ جس میں کوئی حصہ سالم نہیں بچا تھا، جب دعا کرتے ہیں خدایا حسین ابن علی کے ان کپڑوں کا واسطہ جس میں کوئی حصہ بغیر پھٹے سالم نہیں تھا، جب آپ دعا کرتے ہیں خدایا اس زمین کا واسطہ جس پر حسین کا خون گرا ہے، جب آپ واسطہ دیتے ہیں کہ خدایا اس نیزے کا واسطہ جس پر حسین کا سر اٹھایا گیا ہے، تو خدا کی غیرت کام آتی ہے اور مانگنے والے کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔